ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، اپنے چھوٹے سے بچے کو اسکول میں داخل کرانے گئی، ماں کی ایک آنکھ نہیں، بچے کو داخل کرا دیا، بیوہ عورت ہے، اب داخل کرا دیا، بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں چاہے وہ مدرسے کے بچے ہوں، ان بچوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس بچے کو چھیڑنے لگے کہ تیری اماں جو ہے ایک آنکھ والی ہے، کاڑی ہے، اندھی ہے، ان الفاظوں سے یاد کرنے لگے، چھیڑنے لگے۔ تو بچے نے ماں سے کہا، ماں تو میرے اسکول نہ آیا کر، نہ مجھے چھوڑنے جایا کر، نہ مجھے لینے آیا کر، میرے دوست، میرے کلاس فیلو مجھے تانا دیتے ہیں۔ ماں چھوڑنے اس لیے جاتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی چھیڑے نہ، لینے اس لیے جاتی ہے کہ میں بچے کو بحفاظت لے آؤں۔ ماں کچھ دن رکی، دل مطمئن نہ ہوا، پھر بچے کو ساتھ لے گئی۔ اب بچہ بڑا ہوا تو بچے ہی ہیں، پھر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو تنگ آ کے اس بچے نے اپنی ماں کو مارا۔ وہ ایک ہی بیٹا تھا، یہ ایک ہی ماں تھی، بہت مارا، گالیاں دی، میں نے تجھے منع کیا تھا نہ لینے آیا کر، تو میری بے عزتی کرواتی ہے۔ مار کھا کے بھی بچے کو پیار کرنے لگی۔ بتاؤ کائنات میں ہے کوئی ایسا جو مار کھا کے بھی تیرے ساتھ پیار کرے؟ پیار کرنے لگی۔ اب وہ بغیر ناشتے کے جانے لگا، ناراضگی کی صورت میں۔ ماں جلدی سے پراٹھا بنائے اور پڑوسیوں کے گھر چلی جائے، جاؤ بیٹا یہ میرے بیٹے کو دیکھے آؤ، آج وہ ناراض ہو کے چلا گیا مجھ سے، کھانا کھا کے نہیں گیا، یہ روٹی جا کے اسے دے دینا۔ یہ ماں ہے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں کے ساتھ اس نے بائیکاٹ کر دیے، گھر ہی چھوڑ دیا، میں تیرے پاس آؤں گا ہی نہیں، لوگ تو مجھے پریشان کرتے تیری وجہ سے۔ ماں کی قدر محمد الرسول اللہ سے پوچھو۔ جب بھی میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جاتے، مقام ابوا پر چلے جاتے، جہاں بی بی آمنہ کی قبر ہے، اور جا کے گھنٹوں زار و قطار روتے میرے پاک پیغمبر، اماں تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس نے ماں کو مارا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں اپنے گھر میں، بچے کا کوئی پتہ نہ چلا کہاں چلا گیا۔ یہ پڑھتا رہا، تعلیم حاصل کرتا رہا، بڑا ہوا، شادی ہو گئی، کوئی بڑا افسر لگ گیا، بڑی کوٹھی مل گئی، گاڑی مل گئی، ماں کو بھول گیا پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی۔ اور بوڑھی ماں کبھی کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے، کبھی کسی کے برتن مانجتی ہے، کبھی کہیں سے روٹی کا ٹکڑا مل گیا وہ کھا لیا، بیمار ہے تو کسی نے دوائی دارو لے کے دے دی، گزارا ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے بوڑھی ماں کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ تیرے بیٹے کا گھر ہے، سالوں گزر گئے، وہ پوچھتی وہاں پہنچی۔ اب بوڑھی ماں چہرے پر جھریاں آ گئی، حال و بحال، پوچھنے والا کوئی نہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا،
چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. ماں کو تو یہ ہے نا کہ میرے پوتا پوتیاں ہیں. اس نے ہاتھ بڑھایا پیار کرنے کے لیے، بچوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. وہ بیٹا دوڑ کر آیا، اور جب اس نے آگے دیکھا میری ماں سامنے کھڑی ہے، آتے ہی تھپڑ مارا زور سے. کہنے لگا تو ابھی میرے بچوں کو ڈرانے آئی ہے؟ جب میں نے کہا تو میرے دروازے پر نہ آنا تو کیوں آئی ہے؟ اللہ ایسے وقت کی سب کی حفاظت فرمائے. کیا گزری ہوگی اس وقت جب بوڑھی ماں کے منہ پر تماچا مارا ہوگا. ماں دور جا گری، دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے. اس نے دروازہ بند کیا، بچوں کو لے کے اندر چلا گیا. وہ روتی ہوئی، آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف. اپنے گھر میں پہنچی، دن جیسے بھی گزرے گزارے. اس نے پھر پڑوس سے کسی پڑھے لکھے لڑکے کو بلوایا. کہنے لگی بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک وصیت لکھوا رہی، وہ لکھو. وصیت لکھوا رہی ہے. اس نے لکھایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان میرے بیٹے کا ہے. میرے مرنے کے بعد میرا یہ مکان میرے بیٹے کا ہے، اور میرے مرنے کے بعد جب جو شخص یہ چابی میرے بیٹے کو دے گا تو یہ وصیت نامہ بھی میرے بیٹے کو دے دے. اس پر اس نے لکھوایا کہ میرا بیٹا بچپن کے اندر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی، میں نے اپنی آنکھ نکال کے تیری آنکھ میں ڈال دی کہ میرے بیٹے کو ایسا نہ ہو کہ اندھا سمجھ کے کوئی رشتہ نہ دے، اندھا سمجھ کے کوئی نوکری نہ دے، میرے بیٹے کو لوگ مذاق نہ کریں. میں نے اپنی ایک آنکھ نکال کر میں نے تیری آنکھ میں ڈال دی، تیری دونوں آنکھیں سلامت رہی. میرا بیٹا اللہ تجھے سلامت کرے. میں تو سفر پر جا رہی ہوں، اس سفر پر جو منزل پر پہنچ کے واپس کوئی نہیں آیا کرتا. وصیت نامہ لکھوایا. دن گزر گئے، اماں فوت ہو گئی، کفن دفن ہو گیا. دن گزرتے گئے. اب کسے پتا اس بوڑھی کا بیٹا کون ہے؟ کسے پتا تھا؟ پڑوس والوں نے وہ وصیت اور وہ گھر کی چابی سنبھال کے رکھی. بہت عرصے کے بعد اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بوڑھی ماں زندہ بھی ہے کہ نہیں. تالا لگا ہوا. برابر والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی عورت نکلی. کہا یہ اماں کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا وہ میں بوڑھی اماں کا بیٹا ہوں، میرا نام فلاں ہے. کہا اچھا تمہاری اماں فوت ہو گئی ہے اور تمہارے نام یہ چابی اور یہ وصیت نامہ دے گئی ہے. چابی لے کر تو بڑا خوش ہوا کہ ماں کا مکان فری میں مل گیا. لیکن جب وصیت نامہ کھولا اور جب پڑھا تو یہ پتہ چلا کہ آنکھ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری آنکھ نکل گئی. اماں نے بچپن ہی میں اپنی آنکھ نکال کر مجھے دی. ہے میری ماں میری اپنی آنکھ نکال کر مجھے دے دی. وہ پھر تڑپا، پھر رویا. میرے بھائیوں پھر رونا کس کام کا؟ پھر برسات کس کام کا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ کس کام کا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد رکھو، اگر کسی عالم نے کوئی بات نہیں بتائی تو میں بتا رہا ہوں. جو ماں باپ دنیا سے اولاد سے دکھی جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ قبر کے اندر جا کے بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں.